زرمین ایک بہت خوبصورت گاؤں میں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں ہر طرف ہریالی تھی، خوبصورت پھول اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے بہتے۔ اس گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے، مل جل کر کام کرتے تھے۔ ہر تہوار پر یہاں بہت رونق ہوتی، پکوان پکتے۔ زرمین اور اس کی سہیلیاں مل کر گاؤں کی سیر کو نکلتی تھیں۔ درختوں پر لگے ہوئے امرود اور بیر توڑ توڑ کر کھاتی تھیں۔ کسی بھی چھوٹی بچی یا بچے کو درخت پر چڑھا دیتی اور وہ بیر اور امرود توڑ توڑ کر نیچے پھینکتا تھا۔ جھولیاں بڑھ لیتی تھی اور پھر سب آپس میں تقسیم کر لیتی تھی۔ گاؤں میں ایک اسکول تھا جہاں صبح سویرے سب بچے مل کر اسکول جاتے۔ ان کی تمام ٹیچرز انہیں بہت محنت سے پڑھاتی تھی۔ عرض کہ اس گاؤں میں ہر طرف امن اور سکون تھا۔ چاندنی راتوں میں لڑکیاں اپنی ماؤں کے ساتھ گاؤں کے سیر کو جاتی اور چوپال میں بڑے بوڑھے یعنی بزرگ پرانے زمانے کے قصے اور کہانیاں سناتے تھے، جیسے لڑکے بال بڑے شوق سے سنتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے سے گاؤں میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ گاؤں میں چوریاں ہونے لگی تھیں۔ زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ گاؤں میں کوئی بھی اجنبی شخص نہیں آیا تھا کہ جس پر شک کیا جا سکے۔ گاؤں والے تو سب ایک دوسرے کو عرصہ دراز سے جانتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی بچہ یا بڑا چوری نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ کس کا کام تھا؟ سب اپنے اپنے طریقے سے کھوج لگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ناکام ہو رہے تھے۔ چاچا راجو کی قیمتی کپڑے کی پگڑی جو وہ صرف شادیوں پر یا پھر کسی خاص تہوار پر پہنتے تھے، زرمین کی امی کے چاندی کے جھمکے، تازہ گل کا 5000 کا نیا نوٹ اور گلالہ کا سونے کا ہار۔ آخر اتنی چیزیں کون لے گیا؟ سب پریشان تھے۔ چوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن شام کو زرمین اور اس کی دو سہیلی پری گل اور مریم چشمے کے کنارے اس کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک چھن چھن کی آواز آئی۔ تینوں لڑکیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئیں۔ امی نے کہا تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی واپس آ جایا کرو، مریم بولی۔ ہاں، آج باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اب ہلکا سا اندھیرا ہو گیا ہے، پری گل نے کہا۔ چلو واپس چلیں، زرمین بولی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی واپس جا رہی تھی کہ اچانک مریم بولی، وہ دیکھو، ادھر دیکھو، درختوں کے جھنڈ کی طرف۔ کیا وہ چاچا راجو بیٹھے ہوئے ہیں؟ تینوں نے ادھر دیکھا۔ انہیں چاچا راجو کی خوبصورت پگڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر دیکھے جا رہی تھی کہ انہیں پھر چھن چھن کی آواز آئی۔ یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر بھاگتی، چھن چھن کی آواز ان کے بالکل سامنے آ گئی۔ یعنی ایک بندریا نے زرمین کی امی کے چاندی کے جھمکے اور گلے میں سونے کا ہار پہنے کھڑی انہیں شرارت آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں چھلانگ لگا کر وہ بندر بھی سامنے آ گیا، جو راجو چاچا کی پگڑی پہنے کھڑا تھا۔ پھر کیا تھا؟ کئی اور بندر بھی آ گئے۔ جوان بچوں کو دیکھ کر اچھل کود کر رہے تھے۔ ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی چوری کی چیز تھی۔ پہلے تو وہ تینوں بالکل سن کھڑی تھی، پھر ایک دم انہیں بہت زور سے ہنسی آ گئی کہ یہ بندر تھے جو اتنے دنوں سے گاؤں والوں کی پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ چونکہ اندھیرا ہو گیا تھا، اس لیے زرمین اور مریم وغیرہ کے امی ابو بھی انہیں ڈھونڈتے ادھر نکلے۔ انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بندروں کی کارستانی تھی۔ گاؤں والوں نے بندروں سے چوری شدہ چیزیں جو بہت قیمتی تھیں وہ تو نکلوا لی تھیں، جو انہوں نے ادھر ادھر چھپائی ہوئی تھی۔ سونے کا ہار بھی بندریا صاحبہ سے لیا تھا، لیکن پری گل کی امی کی کانچ کی چوڑیاں جن سے چھن چھن کی آواز آتی تھی وہ بندریا کے پاس ہی رہنے دی تھی، کیونکہ پری گل کی امی نے کہا ایسے بندریا جب چھن چھن کرتی ہوئی آئے گی تو معلوم ہو جائے گا اور ہم اپنی چیزیں سنبھال لیں گے۔ اب گاؤں والے بندروں سے ہوشیار ہو گئے تھے اور سکون ہو گیا تھا، جو کہ شاید کسی دوسرے گاؤں سے نکالے گئے بندروں کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو فری میں دیکھنے کو ملے۔ تھینک یو۔